بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے لیے لوگوں کو بلند آواز سے جگانا کیا یہ جائز ہے؟ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا کیا یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے؟ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا کیا یہ سنت نبی سے ثابت ہے؟ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا کیا یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے؟ نماز فجر کے لیے بلند آواز سے یا لاؤڈ سپیکر کے اندر جگانا لوگوں کو کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین و سامعین محترم، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر دیے جائیں گے۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز دین اسلام کی عمارت بتلایا گیا ہے، اور نماز ہی وہ اہم فریضہ ہے جس کے متعلق احادیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ نماز وہ اہم رکن ہے جس کے متعلق قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اور نماز پڑھنے کے متعلق کئی فضائل قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کے متعلق قرآن و حدیث میں کئی وعیدیں، سخت عذاب بھی اس کے متعلق بتلایا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، تو اس کے متعلق سخت عذاب کی وعیدیں بھی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین محترم، یقیناً نماز بندہ پڑھتا تو ہے، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے انسان دن میں جاگتا اور رات میں سوتا ہے، اور بسا اوقات اکثریت طور پہ آج کل تو بہت ایک تعداد ایسی ہے جو نماز فجر کے لیے حاضر نہیں ہوتی، نماز فجر پہ نہیں آتی ہے۔ تو بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ نماز فجر کے لیے جگانا کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، آئیے اسی متعلق ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صبح فجر کے لیے بیدار ہوتے اور سونے والوں کے اوپر سے جب آپ گزرتے تو آپ ان کو جگاتے، آواز کے ساتھ بھی اور اپنی مبارک ایڑی کے ذریعے بھی ان کو جگاتے، یعنی ایڑی مار کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ لیکن اب اس کی ایڑی مار کر جگانے کی اجازت سب کو نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بزرگ ہے کسی چھوٹے کو جگا رہا ہے تو کوئی اس کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گی، تو پھر اس کو جگانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا یہ سنت ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا عربی کے اندر اس کو تصویب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تصویب کے احکام، یعنی نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانے کے متعلق کا احکام فقہی تمام کتب کے اندر موجود ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ تو نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے وقت فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے وقت لوگوں کو بیدار کیا کرتے تھے نماز کے لیے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، اور اس کی بہت سارے فضائل ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہر بیماری سے شفا ہے، نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور نماز جو ہے یہ راہ نجات ہے، نماز پڑھنے سے تمام مشکلات آسان ہوتی ہیں، یعنی بہت سارے فیوز و برکات فضائل قرآن و حدیث کے اندر اس کے موجود ہیں۔ تو سامعین محترم، نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا سنت صحابہ سے بھی ثابت، سنت نبی سے بھی ثابت ہے، اور نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا جائز، مستحسن اور مستحب اور سنت سے ثابت ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کے متعلق جواز پر فتویٰ دیا ہے کہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا یہ مستحسن ہے، جائز ہے، ثواب کا عمل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تو ان لوگوں سے پھر پوچھا جائے کیا نماز کے لیے جگانا کیسے بدعت ہے؟ ہمیں بھی سمجھائیں نا، نماز کے لیے جگایا جا رہا ہے، نماز پڑھی اللہ کے لیے جا رہی ہے اور خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے لیے سوئے ہوئے کو اگر آپ جگا دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کہاں کی بدعت ہے؟ ٹھیک ہے؟
تو بہرحال جو لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، میں اس کو بدعت نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ ہی ائمہ ثلاثہ اس کو بدعت لکھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں سے انہوں نے اس کو جائز اور مستحسن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا کہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جو جگاتے ہیں، ان لوگوں کو جو لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو خود شرم و حیا کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ خود نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، خود نماز کے لیے جاگتے نہیں ہیں، خود وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، خود وہ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن الٹا وہ ان لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے لیے لوگوں کو جگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جگانے کے حوالے سے شریعت نے کوئی طریقہ کار مقرر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ زمانے کے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، چونکہ ہر علاقے کے اندر مختلف رواج ہوتا ہے، تو اس لیے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ لوگ جو طریقہ کار اختیار کر کے لوگوں کو جگائیں تو وہ جائز ہے، مستحسن ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ کیا لاؤڈ سپیکر کے اندر جو لوگ، کیونکہ کافی لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اور اکثر علاقوں میں، دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی لوگ مائک کے اوپر جو ہے لاؤڈ سپیکر کے اوپر باقاعدہ طور پر جگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین محترم، اس کے اندر کچھ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، 2-4 منٹ، 7 منٹ، 5 منٹ ٹائم لیا جائے۔ تو لاؤڈ سپیکر پر بھی چونکہ لوگوں کو جگانا جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے۔ اچھا، اب اس میں کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی وہ لاؤڈ سپیکر میں نہیں جگانا چاہیے، کوئی بیمار سو رہا ہے، کوئی معاملات میں ہے، کوئی کسی معاملات میں ہے، کوئی کسی معاملات میں ہے۔ تو حضرات محترم، چونکہ اب کافی جگہوں پر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو جگایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اور بسا اوقات پھر ایسا اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ بندہ دوسروں کو جگانے جائے اور اپنی ہی نماز رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ثواب ہے، لیکن وہ کچھ احتیاطیں وہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ وہ احتیاطیں کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ خود نماز کے لیے جاگتا ہے تو پہلے تو اپنے گھر والوں کو جگائے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں جی، لوگوں کو تو جگانے کا ان کا جذبہ شوق ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو وہ لوگ نہیں جگاتے۔ تو پہلے ان کو اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے، اور پہلے خود بھی جو ہے یہ پابندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو کوشش کریں کہ لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ جہاں ممکن ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے جگایا جا سکتا ہے تو وہاں بغیر لاؤڈ سپیکر کے ہی جگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اگر کہیں ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر گھر دور دور ہیں، فاصلے پہ گھر ہیں، جس طرح کے دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، اگر کسی کو اٹھانا جائے گا تو اپنی ہی نماز رہ جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر جگا تو سکتے ہیں، لیکن وہاں ٹائم کا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب جماعت بالکل قریب ہو، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ 15 منٹ رہتے ہوں، تب آپ جگائیں، اور وہ بھی صرف 3 سے 4 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم آپ نہ لیں۔ بعض ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، وہ جی صبح جو اٹھے وہ جی نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ جی قرآن کی تلاوت پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے تو وہ سب پر سننا فرض ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بعض کا لوگ اپنے معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال کیا جائے کہ قرآن پاک بالکل اس کی تلاوت لاؤڈ سپیکر میں نہ کی جائے، اور نعتیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف سادہ لفظوں کے اندر جو ہے لوگوں کو جگا دینا چاہیے، صرف 3 سے 4 منٹ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہے کہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر کے لیے